السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو احمد صاحب، آپ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو آ کے معافی مانگنا پڑ جاتی ہے؟ بات ہوگی احمد کی معافی پر اور الطاف کی جو ایک بھاشن نما ویڈیو آئی ہے اس پر۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ سونو کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور باقی بھی ریاکشن والوں کو کس طرح، اور اسپیشلی روبینہ اور ان کے بچوں کو، فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح کیا جا رہا ہے۔ تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بات کرتے ہیں جی احمد کی۔ احمد نے ریاکشن والوں پر الزام لگائے ہیں کہ وہ میری فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب میں عمرہ پر بھی تھا اس وقت بھی میری وائف کو اس کے ٹارگٹ کیا گیا، اس کے خلاف بیڈ لینگویج یوز کی گئی اور طرح طرح کے ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، ہمارے خلاف ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پچھلے 2-3 سال سے مسلسل ہمارے اگینسٹ ویڈیوز بن رہی ہیں، جس کی میں نے وقتاً ان کو جواب دیا ہے اور کئی بار میرے سے سخت الفاظ جو ہیں میں نے استعمال کیا، لیکن میں نے بعد میں معافی بھی مانگی اور وہ ویڈیو ان لسٹ بھی کی ہے۔ تو احمد صاحب، آج میں آپ کو آئینہ دکھاؤں گی کہ کیا واقعی ریاکشن والے آپ کے فیملی کے اگینسٹ ہیں، آپ کی فیملی کے دشمن ہیں؟ کیا وہ ہیں جو آپ کی خواتین کو ایکسپوز کرتی ہیں یا ان کی پرائیویسی کو جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتے یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا کہ سب سے بڑے دشمن آپ لوگ خود ہو جو اپنی خواتین کی بے حرمتی کرتے ہو، ان کی عزتوں کے جنازے نکالتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد بات میں کروں گی کہ سونو جی کے خلاف اور چند ریاکشن والوں کے خلاف احمد کی طرف سے کچھ فیک ریاکشن چینلز بنائے گئے ہیں جن کے اوپر یہ خود اپنی وائس کو چینج کر کے ان کو گندی غلیظ قسم کی گالیاں، گندی ترین قسم کی لینگویج اور مطلب کہ ایسی گالیاں جو اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کی ذرا سی 1 سیکنڈ کی بھی وائس نہیں چلا سکتی، اتنی گندی لینگویج یوز کی گئی ہے۔ اور سونو جی کی بچوں کو، فیملی کو اور ریاکشن والیوں کے اور روبینہ سسٹر کی معصوم بچیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں احمد پیارے کو یہ بولوں گی جو خود کو بڑا ذہین، فطین، عقل مند، شعور والا اور جینیس سمجھتا ہے، کہ تمہاری لڑائی جو ہے نا اول تو خواتین سے ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اگر تمہیں اختلاف ہے بھی ریاکشن والیوں سے تو ریاکشن والیوں تک تمہیں رہنا چاہیے، باقی ان کی فیملی سوشل میڈیا پر نہیں ہے تو تمہارا کوئی کام نہیں تھا کہ ان کے اوپر بات کرتے، ان کے بچوں کے اوپر بات کرتے۔ تو یہ جو اس نے فیک چینلز بنائے ہیں ان کا تو علاج انشاءاللہ ہو جائے گا بہت جلد، یہ زیادہ دیر چل نہیں پائیں گے، ٹک نہیں پائیں گے۔ تو ابھی میں اس کو بتاتی ہوں کہ بھئی ان کے گھر کی خواتین کے دشمن کون ہے، اور الطاف صاحب کو بھی آئینہ دکھاؤں گی جنہوں نے آج ایک بھاشن دیا ہے ریاکشن والیوں کو۔ تو الطاف صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ تو قابل رحم حالت میں ہیں، آپ پہ تو مجھے ترس آتا ہے۔ آپ بڑے کہتے ہیں نا کہ بے بس انسان ہیں، کیونکہ آپ کا تو اپنا چینل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی تو اپنی مرضی اپنے کیا کہتے ہیں کہ اپنے چینل پہ نہیں چلتی، آپ دوسروں کو کیا بیٹھے ہیں مشورے دینے۔ دوسری بات یہ الطاف صاحب، جو آپ دوسروں کو ریاکشن والیوں کو بہنے کر کے مخاطب کر کے اپنی طرف سے بڑے نیک اور ڈیسنٹ انسان بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، آپ کو میں بتا دوں اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ سب سے پہلے اپنی جو ڈسیبل بہن ہے تمہاری، اس کی رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ اپنے گھر کی خواتین، اپنی ماں بہنوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھو، ٹھیک ہے، جن کو تم 2400 گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپوز کرتے ہو، ان کی باڈی شیمنگ کرتے ہو، ان کی فزیک کو دکھاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ جب بن سور نہیں ہوتی ہے ان کی تعریفیں کرتے ہو، لوگوں کے مردوں کو مطلب وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم لوگوں کو اس وقت شرم نہیں آتی۔ تو جتنا تم لوگ اپنی گھر کی خواتین کو ایکسپوز کرتے ہو نا، اور ان کی جتنا تم ان کی تذلیل کرتے ہو، ریاکشن والیوں نے تو کبھی اس طرح نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتی ہوں احمد صاحب پر، قابل عزت، قابل احترام احمد بھائی جان۔ احمد بھائی جان، آپ نے اعتراض کیا کہ ریاکشن والیاں جو ہیں انہوں نے عمرے پہ بھی ہماری تذلیل کی جب کہ ہم اللہ کے گھر میں تھے،
آ کے ہم نے ویڈیو دیکھی تو میری بیوی کے خلاف بڑی گندی گندی جو ویڈیوز بنی ہوئی تھی. تو احمد بھیا جب آپ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے گئے تھے اور وہاں پر بھی جب آپ غیر شرعی کام کریں گے, وہاں پر بھی جب اللہ رب العزت کے ذات نے جو حکم ارشاد فرمائے ہیں اس کی حکم عدولی کریں گے تو کیا آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ پہلی بات یہ, میں نے تو کوئی ویڈیو اس ٹائم شاید کوئی 1-2 بنائی بھی ہوں تو شاید آپ کے فیور میں ہی بنائی ہو, لیکن آپ کی جو وائف ہیں اور آپ کے جو دوست جس کو آپ ساتھ لے کے گئے تھے, آپ لوگ ایک ہی روم میں آپ نے اسٹے کیا, جو نہایت ہی غلط چیز تھی, اور اس کے اوپر ریئیکشنز ویڈیوز بنی. تو جب آپ غیر شرعی کام کرو گے تو وہاں پہ تو آپ کی مرضی نہیں چلتی, وہاں پہ تو صرف اللہ کا حکم آ جاتا ہے, اور جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا, وہاں آپ کی بات کی اور آپ کی وائف کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. تو اگر اس پر لوگوں نے آواز اٹھائی تھی یا ویڈیو بنائی تھی تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی تذلیل ہوتی ہے, میں روزانہ اپنی بیوی کو اگر میں کہوں کہ اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو اچھی نہیں ہے, یہ تو بری ہے, اسی لیے یہ صفائیاں پیش کرتا ہے. تو لوگ ہمیں روزانہ آ کے کہتے ہیں یہ برے ہیں برے ہیں برے ہیں, تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو برے نہیں ہیں, یہ تو بڑے اچھے ہیں. تو جب آپ کی برائی ہو رہی ہے تو پھر لوگ تو آپ کو اچھا کہیں گے, آپ کو برا تو نہیں کہیں گے. جو روز سونو اور باقی آ کے آپ کو کہتی ہیں برے ہیں برے ہیں برے ہیں, تو آپ بقول آپ کے تو لوگ تو آپ کو کہیں گے کہ یہ تو اچھے ہیں برے نہیں ہیں. تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے ان سے؟ کس لیے آپ نے فیک چینلز بنا کر معصوم بچیوں کو ٹارگٹ کیا اور یہاں پہ منافقت سے کام لیتے ہوئے آپ دورہ معیار گھٹیا کام معافی مانگ رہے ہو؟ اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ آپ کی ویڈیو پہ بات ہوتی ہے, آپ کے کانٹینٹ پہ بات ہوتی ہے, کبھی آپ کی نجی زندگی نجی معاملات پہ بات نہیں ہوتی. آپ لوگ روزانہ فیک سٹوریز کے ذریعے اپنی گھر کی خواتین کی عزتوں کو پامال کرتے ہو, گھر کی خواتین کی عزت کے جنازے نکالتے ہو. کبھی ایک اوندے منہ پڑی ہوتی ہے, کبھی دوسرے اوندے منہ پڑی ہوتی ہے, کبھی ایک گاڑی کے نیچے, کبھی کچھ کبھی پریگننسی, کبھی ڈلیوری, کبھی مس کیریج, کبھی کچھ. تو یہ تذلیل نہیں ہے اپنی گھر کی خواتین کی ہیں؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کس طرح اپنے گھر کی خواتین کی عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں؟ کوئی گھر آپ کے خاندان میں ایسا ہو جہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو آپ وہاں ڈھول دھمکے لے کے پہنچ جاتے ہیں, اس عورت کو دکھاتے ہیں ویوز کے لیے, ان کے بچوں کو کے فیس ریویل ہوتے ہیں, ناچ گانا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہاں آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہاں آپ کو شرم نہیں آتی اپنی ساس کی پریگننسی کے اوپر ویڈیوز بناتے ہوئے؟ وہاں پہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو ریئیکشن والے جب آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے, لیکن جب آپ اپنی خواتین کی چند ڈالرز کے عوض, چند ٹکوں کے عوض ان کی عزتوں کے جنازے نکالتے ہو تب آپ کو شرم نہیں آتی ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹے, جب آپ کا یہ چھوٹا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو آپ نے کتنے دن صبا کو چھپائے رکھا, فیک کنٹینٹ چلایا, تب آپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنے سسر کے ساتھ فیک لڑائی کی, فیک شادی کے کنٹینٹ چلائے. ابھی جو نمبردار کا کنٹینٹ چلا فیک کنٹینٹ تھا, اس پہ کسی نے بات کی تو اس میں کیا غلط کیا؟ آپ فیک کنٹینٹ چلانا چھوڑ دیں, آپ طریقے سلیقے سے فیملی کنٹینٹ ہے آپ کا, عزت احترام کے دائرے میں رہ کے ویڈیو بنائیں. تو میں دیکھتی ہوں کون آپ کے اگینسٹ ریئیکشن بناتا ہے. کوئی ریئیکشن والے پاگل ہیں جو خواہ مخواہ آپ کے اوپر تنقید کریں گے. کبھی اپنے گربان میں جھانکو. تم لوگ کہتے ہو کہ اگر تمہیں ہماری ویڈیوز پسند نہیں آتی تو ہمارے چینل کو انسبسکرائب کر دو. تو تمہیں اگر ہماری ویڈیوز یا ریئیکشن والوں کی ویڈیوز پسند نہیں آتی تو تم چھوڑ دو نا ان کی ویڈیوز دیکھنا, کیونکہ تم جھوٹ پھیلاتے, تم جھوٹ بولتے رہو تو ٹھیک ہے, اور اس جھوٹ کے اگینسٹ اگر ویڈیو بنے تو غلط. جب تک تم جھوٹ بولتے رہو گے, جھوٹا کنٹینٹ لاتے رہو گے تو یہاں پر تمہارے خلاف ریئیکشن تو نہیں رکنے والے. تو بہتر تو یہ ہے کہ تم ایک اچھا ریل کنٹینٹ لاؤ اور اپنی گھر کی خواتین کا احترام کرو, عزت کرو, پرینکس کرو, کچھ بھی کرو, ٹھیک ہے. اپنا دماغ لڑاؤ اور ایک اچھا کنٹینٹ لے کے آؤ تاکہ باعزت طریقے سے یہاں سے تم ارن کر سکو اور لوگ بھی تمہاری رسپیکٹ کریں اور کوئی بھی تمہارے اگینسٹ ریئیکشن ویڈیو بھی نہ بنائے. ریئیکشن والوں کی دماغ خراب نہیں ہے کہ ایویں کسی کے اوپر ویڈیو بنائے. اور تم نے کہا کہ انڈیا والوں کے خلاف ریئیکشن ہوتے ہیں تو وہ بڑے ایسے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, ویسے ہوتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے
اللہ رب العزت کی ذات نے جو کام منع فرمائے ہیں وہ تم کرو گے تو اس پر ہم تمہیں اپریشیٹ تو نہیں کر سکتے نا، اس کے تو اگینسٹ ہی بات ہوگی، اس کے تو خلاف ہی بات ہوگی. تو اس لیے اپنے گریبان میں جھانکو، ٹھیک ہے نا، اپنے گریبان میں جھانکو اور خود کو درست کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ یہ کہو ریئیکشن والوں کے کہ تم لوگ ہماری ویڈیوز نہ دیکھو. ٹھیک ہے، ہمارا تو کام ہے کہ جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ ہم آواز اٹھائیں، بات کریں، وہ تو اس سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ تم ہمیں دیکھنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو، ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.